آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کو جنت میں آباد فرمایا اور پھر وہ دونوں زمین پر تشریف لائے، اور جناب آدم علیہ السلام کی ابتدائی اولاد میں سے دو بیٹوں کا نام مشہور ہے، قابیل اور حابیل۔ قابیل بڑا تھا اور حابیل چھوٹے تھے، تو شادی کے معاملے میں ان دونوں بھائیوں میں نزاع پیدا ہوا۔ تو اس وقت جناب آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ ایسا کرو کہ یہ فیصلہ اللہ رب العزت پر چھوڑتے ہیں، تم دونوں رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی تو وہ حق پر ہوگا، وہ سچ ہوگا، تو میں اپنی اس بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا۔ دونوں کی جانب سے قربانی پیش کی گئی۔ جو چھوٹے بھائی تھے جناب حابیل، ان کی قربانی قبول کر لی گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، جس کی وجہ سے وہ حسد میں مبتلا ہوا۔ قال لأقتلنک، اور اس حسد میں مبتلا ہو کر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو تمہیں ہر حال میں قتل کروں گا تاکہ میں اپنی خواہش کو پورا کر سکوں، میں یہ فیصلہ نہیں مانتا۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ جناب حابیل نے جواب دیا، پھر انہوں نے کہا کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، کہ اگر آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں گے، بڑھائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں رسپانس میں، جواب میں آپ پر بھی حملہ کروں گا، کہ نہیں، اس معاملے سے میں اپنے آپ کو دور رکھوں گا، میں آپ پر قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ قابیل نے جناب حابیل کو وہاں قتل کر دیا۔ تو یہ تاریخی اعتبار سے پہلی قربانی تھی جو بنی نوع انسانیت کے اعتبار سے دی گئی۔ پھر ساتھ ساتھ گزشتہ امتوں میں یہ طریق اور یہ ریت موجود تھا کہ جو جانور قربانی کے لیے پیش کیا جاتا تھا اس جانور کا گوشت خود نہیں کھایا جاتا تھا، بلکہ اسے رکھ دیا جاتا اور آسمان سے ایک بجلی اور آگ برستی، جس قربانی کے حصے کو اور جس قربانی کے مال کو وہ آگ آ کر جلا دیتی تو یہ علامت ہوا کرتی کہ یہ قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ تو قابیل اور حابیل کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ جناب حابیل کی قربانی جو تھی اسے آسمان سے بجلی نے آ کر جلا دیا، تو یہ نشانی بنی کہ یہ عبادت قبول ہو گئی، یہ قربانی قبول ہو گئی، اور یہ سلسلہ دور زمانے تک چلتا رہا۔ اگر بنیادی طور پر ہم ایک بات ان تمام قربانیوں اور اپنی قربانی کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ایک کی قربانی قبول کی گئی، دوسرے کی نہیں کی گئی، اور اس وقت یہی دو ہی قربانیاں کی گئی تھیں۔ ان میں سے جب ایک قبول نہ کی گئی تو حسد کی بنیاد پر آ کر دوسرے کو قتل کر دیا گیا۔ اگر یہی ریت اور یہی دستور آج تک چلا ہوا آتا، لاکھوں کی تعداد میں قربانی کی جاتی ہے، قبولیت اور عدم قبولیت پر اللہ رب العزت نے اپنی شان کا پردہ ڈال رکھا، کس کی قبول ہوئی ہے یا نہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اگر آج پتہ چلنے لگ جائے تو معاشرے میں کتنا حسد جنم لے گا اور کتنا قتال ہوگا۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو اس شر سے محفوظ فرمایا۔ ہماری یہ خواہش اور آرزو تو ضرور ہوتی ہے کہ ہمیں فوراً پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارا عمل قبول ہو رہا ہے یا نہیں، فوراً ہی الارم بج جانا چاہیے کہ یہ ہم نے عمل کیا ہے لہٰذا یہ قبول ہو گیا ہے۔ بینک میں پیسے جمع کروائے تو فوراً میسج آ گیا کہ آپ کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے۔ تو ایسے ہی کوئی انڈیکیشن ہمارے لیے عبادت کے اعتبار سے بھی ہونی چاہیے کہ تم نے یہ عمل کیا ہے تو اتنا اجر تمہارے اکاؤنٹ میں داخل کر دیا گیا، میسج آ جائے۔ اس طرح کا الارم نہ ہونا اور اس طرح کا میسج نہ ہونا اور اس طرح کی علامت کا نہ ہونا اللہ رب العزت کے امت محمدیہ پر فضل اور کرم ہے، ورنہ تاریخ کی مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر اسی طرح اللہ رب العزت قربانی کی قبولیت کی علامات ظاہر فرماتا رہے تو معاشرے میں امن قائم نہیں رہ سکتا، حسد پروان چڑھے گا۔ ابھی تو جو اسباب حسد کے بنتے ہیں اللہ رب العزت نے ان تمام سے ہمیں محفوظ کر دیا،
مگر اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں حسد جس انداز میں جنم لے رہا، دینی معاملات کے اعتبار سے تو بات ایک طرف رکھ دیں، دنیاوی اعتبار سے جس انداز میں حسد جو ہے ہمارے دلوں میں راسخ اور قائم ہے، اللہ رب العزت سے اس کے لیے پناہ مانگنی چاہیے۔